نہیں وہ چونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے نا، وہ اس طرح کے یاسر جو تھے نا، یہ ہمارے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے آرٹسٹ کے ساتھ وقت کا گزر جانا یہ بھی ایک بڑی نعمت ہوتی ہے۔ خبرناک ہم جیو پہ پروگرام کرتے تھے تو یاسر اس کا بڑا اہم حصہ تھے، اور انہوں نے بہت اچھا وہاں پہ کام کیا۔ اس کے بعد پھر ان کا یہ بیچوں بیچ یہ والا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد یہ پھر نکلتے نکلتے اب آپ کے سامنے ہے۔ تو اس وقت جب میں نے دیکھا ہے نا ان کو کہ یہ ماشاءاللہ اتنے ملٹی ٹیلنٹ ہیں، ان کے اندر بہت کچھ ہے جو بھی باہر آنے والا ہے، جو آپ لوگوں نے بھی یقیناً نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ خوش قسمتی کہ ہم لوگوں نے وہ دیکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس طرف کیوں نہیں جانا ہوا؟ یعنی کہ فلم دا ہیرو جس طرح آج کل فلمیں بن بھی رہی ہیں اور اس طرح دی بن رہی ہیں کہ تاڈے ورگے ہیروਆਂ ਦੀ ضرورت۔ اچھا، ویسے ٹی وی پروگرامز میں تو بہت زیادہ آفرز ہیں ابھی بھی، اور بڑے ٹیلی ویژن سے ہیں، آپ کا بھی اس میں ایک ٹیلی ویژن شامل ہے۔ آج اسی حسن بھائی کو لایا، حسن بھائی میرے سامنے بیٹھے نے، کڈے سونے لگدے نے، او کڈا سونا بوس کی دانا نے سوٹ پایا، توتی پائیے کڈی پیاری، کریم لائیے۔ کریم تو یاد آیا، تواڈے گل بڑے پیارے نے، تواڈیاں گلاں بڑیاں پیاریاں نے، گلاں تسی بھی کیتیاں، گلاں میں بھی کیتیاں، پر میں بہتیاں گلاں نہیں کردا۔ گلاں گوریاں دے وچ ٹوئے اسی مر گئے اوئے ہوئے۔ یاسر، دلی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ آپ تشریف لائے، اور پہلے تو میں خوشی کا اظہار ہی کر رہا ہوں، پروگرام تو شروع ہو ہی جائے گا۔ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ حسن بھائی، میں ایک معذرت بھی چاہوں گا کہ آپ نے ایک دو دفعہ پہلے بھی کال کی تو وہ کچھ ملکی سچویشن کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، لیکن یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ ارے نہیں، ایسا بالکل نہ کہیے، آپ کی یہ محبت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر آپ مصروف ہیں، بیزی ہیں، اور اس میں سے یہ وقت نکالنا، یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے یاسر۔ اچھا یاسر، میں آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی جانتا ہوں کہ آپ کے اندر جو ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے نا، جیسا کہ میں بھی آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں، سبسکرائب کیا ہوا ہے میں نے، ٹیلنٹ چھپن چھپائی کھیل رہا ہے اندر۔ ہاں، نہیں وہ چونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے نا، وہ اس طرح کے یاسر جو تھے نا، یہ ہمارے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے آرٹسٹ کے ساتھ وقت کا گزر جانا یہ بھی ایک بڑی نعمت ہوتی ہے۔ خبرناک ہم جیو پہ پروگرام کرتے تھے تو یاسر اس کا بڑا اہم حصہ تھے، اور انہوں نے بہت اچھا وہاں پہ کام کیا۔ اس کے بعد پھر ان کا یہ بیچوں بیچ یہ والا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد یہ پھر نکلتے نکلتے اب آپ کے سامنے ہے۔ تو اس وقت جب میں نے دیکھا ہے نا ان کو کہ یہ ماشاءاللہ اتنے ملٹی ٹیلنٹ ہیں، ان کے اندر بہت کچھ ہے جو بھی باہر آنے والا ہے، جو آپ لوگوں نے بھی یقیناً نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ خوش قسمتی کہ ہم لوگوں نے وہ دیکھا ہوا ہے کہ کسی ٹاپک پہ کسی بندے کی پیروڈی میں تو خاص آپ کی مہارت ہے، اور جب آپ سادے جملے کو گا کے اس کی ایک مخصوصی طرز میں بات کرتے ہیں تو وہ تو ایک اپنا ہی کمال ہے۔ اور یہ کیا جمعے دا خطبہ دینے والا مولوی زیادہ واقف سی یا محلے دے وچ کی سی ایسا کہ 24 گھنٹے آوازاں کرنا چ پیندی ہے؟ اچھا، وہ اصل میں نہیں، اس نے ہی دسو مینوں۔ او حسن بھائی پنجابی سے دس دیں کہ وہ پنجابی چ مزاح وہ میرے اصل چ میری جڑی نانی اماں سن وہ سیالکوٹ تو انہاں دا تعلق سی۔ وہ اسی جدوں اپنی نانی دے گھر گرمیاں دی چھٹیاں چ رہن جاندے سی تو وہ جمعے دی آواز جڑی ہے نا وہ پیندی ہوندی سی، مولوی جس طرح وائز کردا ہے، تو مینوں نہیں سی پتا وہ تو کوئی بڑے معروف کوئی مولوی حضرات نے، تے انہاں وہ میرے مطلب بچپن چ میرے اون دے چ پی گئی ذہن دے وچ، تو اون دی پھر میں پیروڈی سٹارٹ کرتی۔ تو وہ ایک دو واری جدوں سوشل میڈیا تے لگی پہلی واری 2014 چ، تو وہ پھر وائرل ہو گئی حادثاتی طور تے، پھر میں سوشل میڈیا سٹار بن گیا، کوئی سوچیا نہیں سی۔ تے اور پھر جدوں مدنی صاحب دا انٹرویو کیتا میرے بڑے اچھے بھائی نے، تو اون تو بعد پھر وہ رجسٹرڈ ہو گئی چیز، تے وہ پھر لوکاں نوں پسند آ گئی۔ رجسٹر تے اس طرح یہ کہ تسی گفتگو بھی اس انداز دی مخصوص تے چلو تھوڑا جہا ترنم دے وچ، بٹ فار ایگزامپل کہ اگر میرے نال تسی گل شروع کرو گے تے کس طرح اس اندر چ ہے کہ بس تسی ایک ترنم تے لے وہ ہے مطلب کر لینے ہیں، جے تسی بھی اگوں دی اس طرح ہی جواب دے دیو، نہیں تہاڈی اپنی مرضی ہے۔ اج اسی حسن بھائی کو لایا، حسن بھائی میرے سامنے بیٹھے نے، کڈے سونے لگدے نے، او کڈا سونا بوس کی دانا نے سوٹ پایا، توتی پائیے کڈی پیاری، کریم لائیے۔ کریم تو یاد آیا، تواڈے گل بڑے پیارے نے، تواڈیاں گلاں بڑیاں پیاریاں نے، گلاں تسی بھی کیتیاں، گلاں میں بھی کیتیاں، پر میں بہتیاں گلاں نہیں کردا۔ گلاں گوریاں دے وچ ٹوئے اسی مر گئے اوئے ہوئے، گلاں گوریاں
ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ओए होए। तो ये बहुत अच्छे, यही खासा है। इन्होंने कहा ना कि मुझे तो मैं चाह रहा था इनका साथ दूं, लेकिन भैन जिन्नी तेज है नसदा और जेड़े रस्ते थे नसदा, ये इन्हीं का काम है, उनमें भाग सकते हैं, हम इनके साथ नहीं भाग सकते। नहीं नहीं, आप भाग सकते हैं, क्यों नहीं, आप आपको जमीन गर्म लगती है। नहीं बस वो तो आप समझते हैं कि जमीन गर्म होवे तो गर्म लगदी है, ऐसे ही है, ऐसे ते जे ही, बंदा ऐसे भी नाल थोड़ा जिहा हॉट होवे तो फिर तमश भी महसूस वाह, नहीं वाह, होती। अच्छा यासिर भाई, खैर ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਲਾ ਸਤਹ ਤੇ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਨੇ। अच्छा, एज ए एक्टर आप समझते हैं जी, मैं या बिल्कुल। अच्छा, एक चीज होती है, मैं क्योंकि आपको इंटरव्यू दे रहे हूँ, आप इसलिए कह रहे हैं, हाँ। एक जो चीज होती है क्योंकि आप सीनियर हैं, आपने सारी जिंदगी काम ही ये किया है, एक आई होती है ना, एक नजर होती है, या आपकी वो नजर आपको कहती है कि इसके अंदर वो है। अगर तो ये ख्याल मेरे अभी दिल में आया होता ना कि इंटरव्यू देने या उससे कुछ पहले, तो फिर तो आप मैं भी कुछ सोचता शायद कि इस वजह से होगा आप सामने बैठे हुए और मैंने बात चलानी है तो कोई बात कर दूँ। ठीक है। ये बहुत साल पहले से ये फीलिंग, तब जब आप समझ लें कि पहली मुलाकात आपसे और आपकी पहली परफॉर्मेंस मैंने जो मेरे सामने हुई, ठीक है, उसमें मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं। तो ये उस तरफ क्यों नहीं जाना हुआ, यानी कि फिल्म दा हीरो जिस तरह से आजकल फिल्मां बन भी रही हैं और इस तरह दी बन रही हैं कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀਰੋਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। अच्छा, वैसे टीवी प्रोग्राम्स में तो बहुत ज़्यादा ऑफर्स हैं अभी भी, और बड़े टेलीविजन से हैं, आपका भी उसमें एक टेलीविजन शामिल है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे फेम अल्लाह ने जितना देना था दे दिया है, तो मैं ज़्यादा देर टिक के कहीं काम नहीं कर सकता। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ 4 साल 5 साल जिस तरह मुझे डेली पाकिस्तान पे हो गए हैं, मैं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकता। मतलब मेरा स्टैमिना काम करने का मैक्सिमम 2-3 घंटे है। अब जो एक्टिंग का जो सीन है उसमें आपको पता है शूट 10-10 दिन भी चलते हैं, फिर एक दिन तो सुबह 8 बजे से रात को 12-12 भी बज जाते हैं, जिस तरह खबरनाक पे बज जाते हैं। तो वो मुझे लगता है वो मेरी एनर्जी जो है मैक्सिमम में 1-2-3 घंटे की है। तो अभी तक कोई ऑफर हुई नहीं है फिल्म से, अगर हुई तो फिर आपसे ज़रूर रहनुमाई लूँगा। नहीं ज़रूर। और अच्छा, सीरियल के लिए तो ऑफर्स हुई हैं, तो आप एक जगह टिकते नहीं कि चलो अद्धा सीरियल करके बंदा नाच जाता है या फिल्म शुरू करा के बंदा चला अच्छा, जाता है। उसमें थोड़ा सा वो कैश का भी होता है, ज़रा पैसे कम होते हैं। अच्छा। सोशल मीडिया पे अब आप आए हैं, अब आपको खुद भी महसूस हो जाएगा, इधर हम डॉलर्स में अर्निंग करते हैं, और वहाँ पर अगर कोई मुझे 30-35 हज़ार रुपया दे या 40 हज़ार रुपया दे एक सीरियल का, तो यहाँ पे हम एक छोटी सी एक वीडियो मार्केटिंग की पेड प्रमोशन करते हैं तो हम 4-5 लाख कमा लेते हैं। और वो वीडियो होती भी दैट कंसिस्ट ऑफ अराउंड 5 to 6 मिनट्स होती है वो जी। तो हसन भाई वो फिर 5-6 मिनट में अगर आप इतने पैसे कमा रहे हैं और फिर उधर आप 8 घंटे में अगर उतने पैसे कमा रहे हैं तो बहुत छोटी सी अमाउंट है। तो उसके बाद टीवी कोई देख भी नहीं रहा और सोशल मीडिया पे फेम भी ज़्यादा है, लोग इसको देख भी रहे हैं, बिकॉज ये जो मोबाइल है ना ये टेलीविजन बन चुका है। यू कम टू नो एवरीथिंग थ्रू दिस। ये अब जो है मिनी टीवी है, 5G आएगा तो मुझे लगता है टेलीविजन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो क्रेडिबिलिटी है सोशल मीडिया की वो कंपैरेटिवली टीवी जैसी नहीं है। मैं इसका हरगिज मतलब नहीं है मैं उस काम को बुरा समझता हूँ या छोटा समझता हूँ, काम वो बहुत बड़ा है और आज भी वो बड़ा है। बस ये है कि इसमें ज़रा छोटे टाइम में आप ज़्यादा अच्छा कमा लेते हैं, आप ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, मिनिमम इनपुट पे आप मैक्सिमम आउटपुट ले लेते हैं। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये है कि अल्लाह पाक ने जो इतना आपको दिया है तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों की अमानत है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अमानत उनको आप अपना भी काम जारी रखें और साथ साथ में ये भी उनको देते रहें। चलें, अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट अच्छा कंटेंट हुआ जो कि मेरी पर्सनालिटी के मुताबिक हुआ, जिस तरह मैं चुलबुला सा हूँ, जोली सा हूँ, सारा कोई सरकास्टिक सा कुछ कॉमेडी टाइप हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये अगर कोई देख रहा है एक्टिंग के शोबे से वाबस्ता कोई भी शख्स तो वो मुझे अप्रोच करे और अगर मुझे अच्छा लगा आपके कंसर्न से मैं उसको ज़रूर करूँगा। बस ठीक है, वो तो क्योंकि ईमानत है। अभी तक इस बात का किसी को पता नहीं था। अच्छा। अगर आज पता चल रहा है तो वो यकीनन आपसे रब्ता होगा। और फिलहाल तो ये सारी तमहीद जो है ना मैंने अपने लिए कि अगर मेरे हाथ में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है तो मैं कुछ नई लर्निंग होगी, मैं सीखूंगा। बस मैं ते तन्नू अपने काम में से कह रहे
تو ٹھیک ہے, لوگوں کا بھی میں گرنے کے لیے تیار ہوں. نہیں, اللہ پاک خیر حسن بھائی آپ کے لیے کچھ بھی نہیں سر, آپ کی محبت ہے. اچھا, آپ کا جو نا سب سے پہلے مجھے نا ہیئر سٹائل بہت اچھا لگتا ہے, اسپائسی سے بال اور یہ ہاتھ پھیرنے اور بالوں میں اور بے باکی, یہ سب کچھ کیسے, یہ بعض دفعہ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੇਲਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ एनर्जी ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. واہ واہ. تو یہ انرجی کوئی کیلا ویلا کھانے سے تو نہیں آتی؟ اچھا نہیں حسن بھائی, کیلا کھانے والی بات تو کہیں اور چلی جائے گی, لیکن اس میں جو نہیں اور کیوں جاؤ گے, کوئی کو بندہ کیلا کھا رہا سی نا تو کہندا یار جے تینوں پتہ وچ کیلا تے اینوں چھلن دی کی لوڑ سی. حسن بھائی اصل میں آپ کو پتہ ہے ٹیلی ویژن پہ آپ لوگ کام کرتے ہیں, اور میں نے بھی آپ کے ساتھ کام کیا ہے. وہاں پر ایک زلف کا ایک بال بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو مطلب وہ ایک میک اپ آرٹسٹ ہوتا ہے, آپ کو دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے, آپ کے بال بنا رہا ہوتا ہے. سوشل میڈیا از انٹائرلی ڈفرینٹ فرام ٹیلی ویژن. اس میں لوگ یہ نہیں دیکھتے آپ نے پینٹ کوٹ پہنا ہے, آپ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں, آپ نے کیا ٹاپ پہنا ہے, جینس پہنی ہے, ڈزنٹ میٹر. آپ کا کانٹینٹ کتنا اچھا ہے. لوگ کانٹینٹ پہ صرف آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات تو میں آپ کو بتاؤں, کئی دفعہ میں نے منہ بھی نہیں دھویا ہوتا اور میں ایسے ہی ریکارڈنگ پہ چلا جاتا ہوں. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو کانٹینٹ ہے نا, مجھے انٹرویو بڑا تیز آیا ہوتا ہے, اس کو آئی جسٹ نیڈ ٹو ڈیلیور, میں نے اس کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد میرے بال ہیں بڑے سلکی سے, تو یہ بنتے نہیں ہیں. میں سمجھ گیا, میں بالکل سمجھ گیا, یعنی کہ نہ آپ تیاری کو کرتے ہیں منہ دھوئے بغیر. اب میں سمجھ گیا بالوں کا سٹائل بنتا ہے. نہیں, یہ ضروری نہیں ہر دفعہ منہ نہیں دھوتا. نہیں, وہ کہتے ہیں شیراں دے منہ دھوتے ہوندے نے, لیکن بالوں کا سٹائل سے لگتا ہے کہ جو میری بہو ہے نا, بھابھی میری, وہ آپ کو سوئے ہوئے نا بالوں سے پکڑ کے اٹھاتی ہوں کہ چل بھائی انٹرویو دا ٹائم ہو گیا, وہ بال پھر جتنے کھچے کھلو گئے تسی ہوں جی ٹل گئے, کرنٹ لگ جاتا ہے, آیوڈیکس لگا لیتے ہیں ہم لوگ. اچھا, یہ تو بڑی اچھی بات. اچھا, یہ جو انرجی میں دیکھتا ہوں آپ کے اندر, یہ کیا ترقی کا شوق ہے یا کہ بڑھ چڑھ کے یا خود دل کر رہا ہوتا ہے یا آپ کے بس میں نہیں ہوتا یہ؟ اچھا, میرے جو دوست بھی ہیں جو مجھے آف کیمرہ بھی جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ میری انرجی اتنی ہے. مجھے اکثر میرے جو اسکول فیلوز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یار تم ہم سے 2-3 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے ہو تو آرام سے بولا کرو, کیوں اتنی اونچی شور مچائے ہوئے, ہم جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میری انرجی جو ہے وہ سٹارٹ سے یوں ہے. اور جہاں تک رہ گئی کام کی بات, کام حسن بھائی میں آپ کو دل کی بات کیونکہ آپ کے ساتھ میں کرتا ہوں, مجھے لگتا ہے میرا کام بڑا نہیں ہے, میرے ساتھ دعائیں بڑی ہیں. اس میں کوئی شک دعائیں بڑی ہیں میرے ساتھ, اور دعائیں ہی ہر کام کو, ہر رتبے کو بڑا کر دیتی ہیں. ہاں بالکل. اگر مجھے آپ کہیں کہ میں اپنی ویڈیو کوئی دوسری دفعہ دیکھ سکتا ہوں تو میں نہیں دیکھ سکتا. مطلب مجھے اپنی آواز سے ہی نا اریٹیشن سی ہوتی ہے. لیکن بس اب اللہ کرم کرتا ہے تو پھر دیکھیے واقعی کرم ہے کہ آپ دوسری مرتبہ اپنی ویڈیو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے کو تو پہلی بار ہی نہیں دیکھی نہیں دیکھی جاتی, اپنی ویڈیو اپنا کام نہیں پسند, اپنا کام. لیکن اگر یہ لوگوں کو پسند آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دعائیں بڑی ہیں, کام بڑا. یہ ایکچولی کام ہوتا ہی لوگوں کے, بالکل ایسے ہے, بالکل ان کی محبت ہے. ہاں, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ اور ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੁੰਦੀ ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی عجیب سا کانٹینٹ. اور ابھی یہ بھی دیکھا ہے, وہ برکت مارکیٹ میں کچھ اینکر چلے جاتے ہیں اور اگر کوئی وہاں پہ کال گرل کھڑی ہے تو اس کا پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں, وہ اس کی ول بھی نہیں ہے کیمرے پر آنے کی. تو وہ میرا خیال ہے کہ اٹس اگینسٹ دی ایتھکس اینڈ نارمز آف جرنلزم. حکومت پاکستان اگر سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندیاں لے کر آتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, یا اس پہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بناتی ہے, تو میں سب سے پہلے اس کی تائید کروں گا, اور آج بھی میں تائید کرتا ہوں, کیونکہ اس پہ لگام ہونی چاہیے. دیکھیں, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, کوئی بھی ہو, ان جماعتوں کے اقتدار میں آنے کی ایک لالچ, ہوس, کوئی بھی پارٹی کا کوئی بھی لیڈر ہو, اس کی وجہ سے جو نا ہماری ریاست پاکستان بہت پیچھے جا رہی ہے. تو جس بندے کا جو کام ہے اس کو وہ کرنا چاہیے, اور جو میرٹ پر آ رہا ہے, جس کو عوام پسند کر رہی ہے, اس کو آگے آنا چاہیے. اب یہ ہے کہ پہلے لوگ جو تھے ایک دوسرے سے اختلافات رکھتے تھے, اب یہ ہے کہ لوگ دوستیاں بھی ختم کر رہے ہیں, بدتمیزی بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں, اور یہ نیچے عوام لڑتی ہے, لیڈر تو پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چائے کی پیالی پر مل رہے ہوتے ہیں. بیہائنڈ دی کیمرہ یا آف دی کیمرہ تو ہم نے یہ سارے معاملات دیکھے ہوئے ہیں. آپ بھی میڈیا پہ کام کرتے ہیں, ایسا ہی ہے, کیمرے کے آگے لڑے ہوتے ہیں, عوام کو وہی کیمرے کے آگے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہے, عوام اپنے ریلیشن خراب کر لیتی ہے, اور جب کیمرے آف ہوتے ہیں کس طریقے سے گلے مل رہے ہوتے ہیں. تو عوام کو چاہیے کہ ان کی باتوں کو زیادہ سیریس نہ لیں اور اپنے تعلقات خراب نہ کریں. واصف صاحب نے کہا کہ پاکستان نور ہے, نور کو زوال نہیں, انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے. انشاءاللہ.